آپ کو طریقہ لکھنے کا کب آئے گا؟ جب کہ آپ اپنے اسلاف کی اور اس زمانے کے ہمارے جو لکھار ہیں اور جو مفکرین ہیں ان کی کتابوں کو پڑھو گے۔ آپ پڑھے بغیر سمجھتے ہو کہ ہم مقالہ لکھ لیں گے، یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ وہی کچھ لکھو گے جو کہ آپ کے ذہن میں آئے گا، جو ترتیب آپ کے ذہن میں آئے گی اس کے مطابق لکھو گے۔ لیکن پیارے بچوں، آپ اس ترتیب کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہو جب کہ آپ کے ذہن میں دنیا کی ترتیب اور دنیا کا انداز نہ ہوگا۔ ہر شخص غزالی زمانہ نہیں ہوتا، ہر شخص اعلیٰ حضرت نہیں ہوتا، ہر شخص پیر مہر علی شاہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کبھی کبھی پیدا فرماتا ہے۔ اور یہ بات بیٹا بچوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو علماء ہیں ان کا مقام ہمیشہ سے الگ رہے گا۔ علماء کو کوئی بھی نیچے نہیں گرا سکتا۔ عالم دین جب تک خود اپنے آپ کو ذلیل نہ کر لے، اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، جب تک وہ خود اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں رب العالمین علم کو دنیا سے اٹھائے گا۔ اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے سینوں سے علم کو سلب کر لے، بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک عام عالم دین کو ذلیل کر کے اس کے سینے سے علم کو نہیں چھینتا ہے، تو پروردگار اپنے علم کے مبلغ کو کیوں کر ذلیل کرے گا؟ یہ تو خود انسان اگر اپنے آپ کو غایت تذلل میں ڈالے تو ایک الگ بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے علماء کو بڑی عزت دی ہے، بشرطے کہ آپ عالم صحیح بنو۔ علم جو ہے وہ صرف کتابوں کے پڑھ لینے کا نام نہیں۔ اور پیارے بچوں، میں نے بہت کتابیں پڑھی، میں نے بہت کچھ دیکھا، میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ نتیجہ میرا کیا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ علم یہ کتابوں کی یاد کر لینے کا نام علم نہیں ہے۔ پیارے بچوں، میں نے بھی ملا حسن ہم نے بھی پڑھائی ہے، ہم نے بھی سلم علوم بھی پڑھائی ہے، مسلم والثبوت بھی، یہ تمام کتابوں سے ہم گزرے، پڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے شاگرد موجود ہیں ان فنون کے، ہم نے خود پڑھائے۔ لیکن میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں، علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مجھے حمدللہ آتی ہو، مجھے امور عامہ آتی ہو، میں نے استاد مولانا یوسف صاحب اللہ سے امور عامہ پڑھی ہے تو میں بڑا قابل، یہ علم اس چیز کا نام نہیں ہے۔ علم ایک نور ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ مرد مومن کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اور اصل میں جو جس طرح کی ابھی ہمارے عمر حیات حسینی صاحب فرما رہے تھے، اصل میں استدلال جو ہے وہ علم ہے کہ آپ کا استدلال کیا ہے، آپ کس چیز سے استدلال کر رہے ہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، رات میں بیٹھا ہوا تھا، جس طرح ابھی آپ فرما رہے تھے عمر حیات حسینی صاحب ہمارے پر خدا نے ہمارے ساتھی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ پونا تک کا سفر کیا، اور اصول حدیث کی بعض کتابوں پر ہم نے لیکچر بھی دیے وہاں پر، اصول تفسیر کے مقدمات پر ہم نے اس لیکچر بھی دیے اس زمانے میں، جو ہماری بالکل نوجوانی تھی۔ تو میرے ساتھیوں، اصل چیز جو ہے وہ استدلال ہے۔ اگر آپ کو اس طریقہ استدلال صحیح آ گیا پھر صحیح بن جائے گا معاملہ۔ استدلال جو ہے وہ بڑی مشکل چیز ہے۔ حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سیف چشتیائی لکھی تو مخالفین نے یہ کہا کہ میں اس ذہن پر حیران ہوں جس نے ایسی کتاب لکھی ہے، میں اس ذہن پر حیران ہوں کس نے ایسی کتاب لکھی ہے۔ اور ابو ذکر کی کتاب، اگر آپ دو کتابیں ان کی دیکھو، ایک ان کی تشکیل الخواطر فی مسألۃ حاضر والناظر، وہ بڑے بڑے علماء کو سمجھنے کے لیے اساتذہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ دوسری بات یہ ہے ہمارے علماء کا آپ عالم دیکھیں، ایک شخص جس کی عمر 73 سال ہے، اور ان سے جب کہا، جن پر جب اعتراضات کی پوری بوچھاڑ کی گئی میرے شیخ میر مرشد غزالی زماں پر 73 سال کی عمر میں، اور وہ اعتراضات علم کلام سے متعلق بھی ہیں، علم صرف سے متعلق بھی ہیں، علم نحو سے متعلق بھی ہیں، فقہ سے متعلق بھی ہیں، حدیث سے بھی ہیں، تفسیر سے، تمام کے تمام علوم سے متعلق وہ اعتراضات ہیں۔ اعتراضات کیے گئے تو 73 سال کی عمر میں ایک بوڑھی ذات، ایک بوڑھا شخص وہ کتاب لکھواتا ہے
اور لگتا ہے جب نحو میں بولتا ہے لگتا ہے اپنے وقت سے بے اور خرید بول رہا ہے، جب صرف میں لکھتا ہے تو عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، میں کیا عرض کروں آپ سے، اصل میں یہ اللہ رب العالمین جو علم جو ہے اس سے سینے کو جو روشن کرتا ہے پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات بھی بتاؤں آپ کو، علماء کا ذہن کب کمزور ہوتا ہے؟ یا تو بیماری ہو تو اللہ بتائے، ایک الگ چیز، ورنہ عالم دین کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ذہنی طور پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ نئی نئی چیزوں کو یاد کرتے رہیں گے اور آپ نئے نئے استدلال کرتے رہیں گے، آپ کا ذہن مسلسل کام کرتا رہے گا۔ لیکن جب فارغ ہو گھر بیٹھ جائیں گے یا آپ نے جو پڑھا سے وہیں تک رہ جائے، باقی معاملہ ختم ہو گیا تو سب کو بھول جائیں گے۔ اور پیارے بچوں، یہ بات ذہن میں رکھو، جب تک آپ فکر نہیں کرو گے آپ کام نہیں کر سکتے ہو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں نے سوچے سمجھے بغیر لکھنا شروع کر دیا، ہم نے ذہن میں پلان نہیں بنایا ہم نے کس طرح لکھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ جو بات آپ نے لکھنی ہے پہلے اس کو ذہن میں اچھی طرح مستحضر کرو، آپ خود بٹھاؤ، ہم نے یہ لکھنا ہے، اس میں یہ ہیڈنگ آ سکتی ہیں، آپ اس کو رف طور پر اس کی ہنٹس لکھ کر اور دوبارہ آپ اس کو ذہن میں دہراؤ، دہرانے کے بعد پھر آپ لکھنا شروع کرو، پھر جا کے آپ کی تحریر صحیح ہوگی۔ اور آپ اگر سوچے سمجھے بغیر لکھنا شروع کر دو گے تو آپ کو پتہ نہ چلے گا کہ آپ کیا لکھ رہے ہو۔ پہلے سوچ لو، غور کر لو کہ آپ نے کیا بات لکھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ لکھنا شروع کرو، تب جا کر آپ کی تحریر بھی صحیح ہوگی اور آپ کا مقالہ بھی حسین بنے گا۔ پیارے بچوں، ہر چیز فکر سے بہتر ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ مجھے اس میں بات یاد آئی، ابو ذکر فرمایا کرتے تھے دوسرے فرقے والوں کے متعلق، بیٹا بات یہ وہ سوچے سمجھے بغیر بات کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اللہ جب ایمان لیتا ہے تو عقل بھی لے لیتا ہے، ان کے ساتھ معاملہ یہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف، ان کی کتابیں، ان کا استدلال اپنی اپنی جگہ پر بڑا ٹھوس ہے۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو زندہ و سلامت رکھے، خوش اور آباد رکھے، اور تنظیم مدارس ماشاء اللہ علماء سب تشریف لائے اور یہ باقی احباب سے علماء تشریف لائے۔ پیارے ساتھیوں، یہ تنظیم مدارس ہماری عظیم الشان جماعت ہے، عظیم الشان ہماری جماعت ہے، اور یہ ایک ایسی جماعت ہے الحمدللہ جس کے سربراہ ہمیں مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے شخص ملے الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے ایک وسیع امتیاز ہے، ہمارے لیے ہمیں ایک جری شخص ملا، بات کرنے والا شخص ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھے۔ اور میں جو بات کہہ رہا تھا اس واضح کی راستے میں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو خالی کرو، تعصب سے خالی کرو۔ آپ اس میں ڈاکٹر طاہر قاضی کی کتابیں بھی دیکھو۔ پیارے ساتھیوں، ان کی کتابیں آپ دیکھو کہ کس انداز میں لکھی ہوئی ہے، کس انداز پر ان کو استدلال ہے، کس طرح سے وہ بولتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں۔ یعنی آپ ہر چیز کو دیکھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر پھر آپ سارا کام کرو۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھو، کوئی بھی اگر آپ کوئی ایسا موضوع ملتا ہے جس پر کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کی کوئی تحریر ملے، سب سے پہلے آپ ادھر پڑھو۔ ادھر پڑھنے کے بعد پھر ان سے مواد لو، کیونکہ ان کا مواد ایسا نہیں جو سارا آپ لے سکو، وہ تو ظاہر اعلیٰ حضرت ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اپنے طلباء کو، ٹھیک ہے نا، اعلیٰ حضرت ہیں، ان سے جو مواد ملے وہ لو۔ پھر اپنے اسرا غزالی جمع کو دیکھو، پیر مہری شاہ کو دیکھو، اور جو اپنے علماء نے کتابیں لکھی، مولانا سعیدی صاحب نے کتابیں لکھی، اور علماء نے کتابیں لکھی، ڈاکٹر طاہر قاضی صاحب نے کتابیں لکھی۔ یعنی آپ سب کو دیکھ کر پھر آپ ایک فیصلہ کرو۔ آپ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نہیں کہ ہم نے فلانے کو نہیں دیکھنا، اس طرح نہیں، آپ سب کو دیکھو، پڑھو، سمجھو، غور کرو، اس کے بعد پھر آپ آگے چلو، تب یہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ پیارے بچوں، وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہ ہوا جس نے کہ اپنے ذہن میں تعصب بٹھا لیا۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھو کہ کینہ اور بغض کے ساتھ کبھی روحانیت جمع نہیں ہوتی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کا نور ملے تو اپنے دل سے کینہ اور بغض نکالو۔ جب تک یہ دو چیز نہیں نکالو گے، روحانیت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ علم پڑھ جاؤ گے، کتابیں بھی یاد ہو جائیں گی، مگر روحانیت سے تعلق نہیں ہوگا۔ ہمارے طلباء کے دل میں الحمدللہ کسی بھی ہمارے عالم دین کے خلاف کوئی نفرت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر اشرف عاشق جیلانی صاحب کے متعلق میں نے ان کو کہا ہوا ہے، سمجھایا، میرے بیٹھے ہیں بچے بیٹھے ہیں، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ ان کے خلاف نہیں بولنا، وہ ایک نیا مسئلہ ہے، وہ جانے، ان کا اللہ جانے، معاملہ ختم، اور ہم لوگ اپنے علماء میں ہم لوگ پھوٹ نہیں ڈالیں گے، ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی مطلب یہ ہے اپنے علماء کو سب کا خیال کرو، قدم جما کے رکھو اور سوچ سمجھ کے چلو، خامخواہ اپنے آپ کو ایک تعصب کی روح کے اندر نہ بہا کے لے جاؤ، اور خود بخود اپنے آپ کو ایک قطار میں الگ کر کے کھڑا نہ کر دو، بلکہ تم اہل سنت ہو اور سب کے ساتھ مل کے چلو۔ اللہ تعالی ہم سب کو رحمت ولادت فرمائے اور سب پر کرم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔